بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت زیادہ تو سوال ٹھیک سے میں ان کا نہیں سمجھ پایا، واضح نہیں ہوا۔ لیکن ہاں جتنا سمجھ پایا ہوں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا۔ تو آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آسان ہونے کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یا آسان ہونے کا مطلب کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو پڑھے بغیر، اس کا علم حاصل کیے بغیر چلتا پھرتا کوئی بھی انسان قرآن کو سمجھ لے گا، تو دنیا میں کسی بھی زبان میں آسان کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں آسان کہنے کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی چلتے پھرتے انسان کو پکڑ لو اور اس سے بولو کہ یہ تم اس کو سمجھ کے دکھاؤ، اگر نہیں سمجھ پائے تو سمجھو آسان نہیں ہے۔ آپ دنیا کے دوسرے کام بھی دیکھ لیجئے، دنیا کا کوئی دوسرا علم آپ لے لیجئے، کیا دوسرے علوم کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آسان ہے؟ بزنس کرنا، کھیتی کرنا، کھانا بنانا، کیا یہ آسان نہیں ہے؟ لیکن جو انسان کھانا بنانا نہیں جانتا ہے، اس نے کبھی کھانا نہیں بنایا ہے، آپ اس سے کہو کہ چلو کھانا بنا دو، بریانی بنا دو، تو بریانی بنانا تو آسان ہے، تو آسان ہونے کا مطلب تھوڑی کہ ہر آدمی بنا لے گا۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں، تو اس کا علم حاصل کر کے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ تو آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی آدمی کو ایسے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر وہ آدمی جو قرآن کو سیکھے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان اصول کو جانے گا، تو اس کے لیے آسان ہے۔ آسان کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہر کسی کو ایسے سمجھ میں آ جائے گا بغیر اس کا علم سیکھے ہوئے۔ تو قرآن آسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات بھی ہم انسانوں کے لیے نازل فرمائے ہیں وہ تمام آسان ہیں، وہ تمام کے تمام آسان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو کسی بھی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے جو ہماری پہنچ سے باہر ہو، جو ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ نے قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری استطاعت کتنی ہے، ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا انسانوں کی کیپیسٹی سے باہر نہیں ہے۔ اگر اسے باہر مان لیا جائے تب تو یہ بہت بڑا نقص لازم آئے گا کہ اللہ نے ہم کو ایسا کلام کیوں دیا جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ تو جو علماء پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے۔ لیکن جو ایک جاہل آدمی ہے وہ سوچے کہ میں جو ہے قرآن ایسے پڑھ کے یا اس کا ترجمہ کر کے اس کو سمجھ لوں، اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا ہے جس علم کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ جی شاہ رخ بھائی، آپ نے اور کہیں سوال میں کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ان علماء کی مراد یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، تفسیر آپ نہیں پڑھتے ہیں، علوم القرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے جو اصول ہیں ان اصول کو نہیں سیکھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ ان کی مراد یہ ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کا حق ہر کسی کو نہیں ہے، ہر کسی کو قرآن سمجھنا نہیں سیکھنا چاہیے، اگر ان کی یہ مراد ہے تو غلط ہے۔ یہ قرآن تمام مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کے علم کو حاصل کرے اور اس کو سمجھے، اس کو سیکھے، یہ سب کا حق ہے۔ دوسرے ادیان کی طرح سے نہیں ہے کہ دوسرے ادیان میں جو مذہبی کتابیں ہیں اس کو ایک خاص قسم کے لوگ ہی سمجھیں گے، وہی پڑھیں گے اس کو۔ قرآن سب کے پڑھنے کے لیے ہے، بس قرآن کی تفسیر آپ کو کرنا ہے، اس کا معنی بیان کرنا ہے، تو آپ پہلے اس کو سیکھیے۔ سب کو حق ہے سیکھنے کا۔ ایسا نہیں کہ کوئی عالم ہے تو صرف اسی کو کہا جائے گا کہ یہ قرآن صرف تمہارے خاندان کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، کوئی چاہے عام ہو یا خاص ہو، ہر آدمی کے لیے قرآن ہے۔ ہر آدمی کو اس بات کا حق ہے کہ اس کا علم سیکھے، اور سیکھنے کے بعد پھر اس کو سمجھ پائے گا وہ۔ جی شیخ، جیسے وہ علماء کرام فرماتے عقل
نہیں لڑانا چاہیے، مگر اللہ تو فرما رہے کہ تم غور و فکر کرو قرآن و سنت کی نصیحتوں پر، آیاتوں پر، نعمتوں پر، تو شیخ اس میں کیا رہنمائی ہوگی؟ دیکھیے یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل بیمار ہوتی ہے، جی لوگوں کے عقول کے اندر تفاوت ہوتا ہے نا؟ قرآن کی کوئی بھی آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث، ہماری شریعت کا کوئی بھی حکم عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہے تو اس کے خلاف شریعت کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ تو عقل لڑانے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن پہلے آپ اس کا علم حاصل کیجئے، پھر عقل آپ لڑائیں گے تو آپ کو کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ملے گی۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے، اپنی عقل کو فالو نہیں کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری عقل کے خلاف ہے۔ بھائی وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ جو بڑے علماء ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی عقل چھوٹی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب آپ پڑھیں گے آپ کی عقل بڑی ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ اس چھوٹی عقل کو مت لڑائیے، آپ کے پاس عقل کم ہے اس کو کنٹرول میں رکھیے، آپ اپنے عقل کے ترازو پر اس کو مت تولیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوسرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ جی شیخ اس میں مطلب جو عامی شخص ہے وہ شیخ کیا کرے گے؟ مطلب قرآن و سنت اگر انہیں پڑھنا ہے تو کیا کرے گا؟ عامی شخص جیسے ہم بھی کبھی عامی تھے، ارشد بھائی بھی کبھی عامی تھے، اب انہوں نے پڑھا، ان کے پاس علم ہو گیا، تو اس عامی آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پڑھے، وہ علم حاصل کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کسی عالم کو فالو کرے۔ اگر اس کو نہیں معلوم ہے عالم سے پوچھے، عالم بتائے گا اس کو، وہ خود سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اسے کوشش کرنے کا شوق ہے تو جس طرح سے ارشد بھائی نے پڑھا ہے اسی طرح اس کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے شیخ۔ شیخ ارشد اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہے؟ نیکسٹ ٹائم میں آ جاؤ شیخ۔ نیکسٹ ٹیم میں آ جاؤ شاہ رخ بھائی، چونکہ وقت ٹھیک ہے تھوڑا شیخ، سا کم السلام ہے۔ علیکم شیخ۔